سے پہلے دو سچویشن تھی. اب یہ مسکنسیپشن ہے, لوگ کہتے تھے کہ مرجر سے پہلے لوگ فیصلے جرگے کے تھرو ہوتے تھے. اب دو قسم کے جرگہ ہوا کرتے تھے. ایک وہ جرگہ تھا جو قومی جرگہ تھا, جو انڈیپینڈنٹلی لوگ ان کو واک دیتے تھے, فریقین ان کو واک دیتے تھے اور وہ بیانات سن کر وہ فیصلہ سناتا تھا. دوسرا وہ جرگہ تھا جو FCR کے تحت کنسٹیٹیوٹ ہوتا تھا, وہ DC کنسٹیٹیوٹ کرتا تھا یا AC کنسٹیٹیوٹ کرتا تھا. وہ ایک الگ قسم تھا, وہ انڈیپینڈنٹ جرگہ بالکل نہیں تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو سیکشن 8 آف FCR تھا اس کے تحت DC کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کسی بھی ڈسپیوٹ کو کسی نامینیٹڈ جرگہ کو دیتا تھا. وہ جرگہ موسٹلی مطلب لارج ایکسٹینٹ تک اس کے زیر اثر تھا, پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے زیر اثر تھا, تو وہ صحیح اور جو جسٹس کے تھرو جو فیئر فیصلے وہ نہیں کرتا تھا. اب مرجر کے بعد جو سیٹ اپ ہوا ہے, جو ایکسٹینشن ہوا ہے جوڈیشری کا, اب اس میں اگر میں بینگ لائر بات کر لوں تو یہ سسٹم سب سے اچھے اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر لوگوں کے پاس ایک بہت فری اس کے پاس وہ ہے کہ وہ آئے اور اپنا مقدمہ پلیڈ کر لے بیفور دی کمپیٹنٹ کورٹ. ہمارا جو جوڈیشل سیٹ اپ ہے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے, اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. لیکن دوسری سائڈ پر اگر ہم بات کر لیں تو وہاں پر کمزور اور طاقتور کا کنسیپٹ نہیں ہے. کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے, وکیل کر سکتا ہے اور وہ اپنا کیس یہاں پر فائل کر سکتا ہے. پھر جس کا اسٹرانگ ایویڈنس ہو اس کے اوپر وہ جج صاحب جو ہے کورٹ اس کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. اور کمپیریٹیولی جو FCR میں جو میل ٹریٹمنٹ ہوتی تھی, ایک بندے کے پاس سارے اختیار تھے ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری کا, یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پر باقاعدہ لیڈنگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد گواہان آتے ہیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ سنایا جاتا ہے. یہاں پر ہمارا جو قانون ہے یا ہمارا جو جوڈیشل سیٹ اپ ہے, یہ سیٹ اپ ہمارا کسی بندے کو فورس نہیں کرتا کہ آپ ضرور یہاں پر آئے اور اپنا مقدمہ جو یہاں پر لیڈیگیٹ کر لے. ایسا نہیں ہے. سول پروسیجر کوڈ کے تحت بھی لوگوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنا فیصلہ جرگے سے کروائے اور وہی فیصلہ لے کر عدالت میں اس کو عملی جمع پہنائے. اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں بھی لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ جرگے کے تھرو وہ کر لیں. عدالتوں میں ٹرائبل کے خواتین آتی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم پہلے دیکھ لیں تو جرگوں کے پاس کوئی خاتون جرگے کے پاس نہیں گئی ہوگی. میں نے تو خود نہ سنا ہے, نہ دیکھا ہے کہ کوئی خاتون جا کر اپنے مسئلہ جو ہے وہ کسی FCR کے تھرو کسی جرگے کو دیا ہے یا لوکل ٹرائبل ایلڈر کے پاس کبھی گئی ہو. ایسا نہیں ہے. لیکن عدالتوں میں لوگ آتے ہیں. جو انہیریٹنس کا جو ایشو چل رہا تھا, جو ہمارے خواتین کو جو حصہ نہیں مل رہا تھا ٹرائبل رواج کے تحت, اب اس کے بعد جو مرجر ہوئے ہے, بہت سارے خواتین جو ہے وہ عدالتوں میں آتی ہے اور اپنے انہیریٹنس کے بارے میں وہ اپنے کیس جو ہے وہ پلیڈ کرتے ہیں عدالتوں میں. تو ایسا نہیں ہے. اب اگر ہم کمپیریزن کر لیں تو مرجر سے پہلے خواتینوں کا جو رائٹس تھے وہ اتنے پروٹیکٹیو نہیں تھے جتنے جوڈیشل سیٹ اپ میں. مہمن جیسے علاقے میں, کیونکہ ہمارے ہاں اس کو ون آف دا ریجڈ ایریاز جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے, اور ایز اے فیمیل یہاں پہ پریکٹس کرنا آسان نہیں ہے. پہلے تو اس چیز کو بہت ڈسکریج کیا جا رہا تھا, یہ جو ہمارے کورٹس بنے ہیں یہاں پہ کہ, اور یہ بات مطلب مردوں کے لیے بھی وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی کہ وہ عدالتوں میں جائیں. تو پھر ایک فیمیل کا وہاں پہ جانا, خاتون کا عدالتوں میں جانا, وہ تو ایک اسٹگما تصور کیا جاتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے اور وہ مطلب عدالت جاتی ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اب خاتون کا مسئلہ ایک مسکنسیپشن ہے عدالتوں کا اور خواتین کا, کہ یہ یہاں پہ خدا نخواستہ مطلب یہ سپریشن والا وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کیسز کرنے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ اب جو میجر ایشوز آ رہے ہیں وہ ہے پراپرٹی ڈسپیوٹس, اور اس میں مرجر سے پہلے یہاں پہ خاتون کو بھائی یا والد کے جائیداد میں سے وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا, مطلب جدھر بھی اس کے وراثت کا حق ہے. تو جب یہ ایشو یہاں پہ مرج ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لوگوں کے نوٹس میں جب آیا کہ جائیداد میں حق جو ہے وہ تو خواتین کا بھی وہ اس میں ہے, حصہ ہے, ان کا حق ہے, اور اس کو فائٹ کرنے کے لیے خاتون کو وہ مرد کے پاس لے جانے کی بجائے وہ ایک خاتون کے پاس بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جب میرے کیسز سٹارٹ ہوئے ہیں یہاں پہ تو میرے پاس یہی کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ ان کا سینس تھا کہ مطلب یہ ہے کہ خاتون کو ہم خاتون کے پاس ہی لے کے جائیں گے, تو وہ ایک سورس آف سیٹسفیکشن ان کو ملا. میرے اپنے پاس جو ہے 80% کیسز میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ خواتین کی ہیں, اور وہ ساری جو ہے پراپرٹی ڈسپیوٹ سے وراثت میں اپنا حصہ مانگ رہی ہیں اور اس کے لیے وہ آتی ہیں. تو اب خواتین کا ریشو اور یہ ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. عدالتی نظام تو ایک ملک کا اثاثہ ہے, اس پہ تو لازمی چلنا ہے, ہر صورت میں چلنا ہے. لیکن ہماری ایک اپیل ہے گورنمنٹ پاکستان سے کہ جیسے وہاں پنچایت ہوتی ہے یہ پنجاب کے ڈویژن میں, ایسے یہاں جرگہ سسٹم ہوتا ہے, تو ان جرگوں والوں کو ساتھ تھوڑا سا ملایا جائے تو یہ نظام بہت اچھا اور آسان ہو جائے گا. کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے کہ اس علاقے کو زیادہ سے زیادہ ترقی فیسلٹی دی جائے,
لیکن صرف اس میں رکاوٹیں یہ ہیں کہ یہ دھڑا بازیاں جو ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے اور ان کو اپنے فیصلے خود کرنے کی تجویز دی جائے، اور انہی فیصلوں کی نظر ثانی میں عدالت پھر فیصلے کرنے میں عدالت کو بہت آسانیاں ہوں گی۔